مہرو زین کو لے کے جب اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو وہاں جا کے جھوٹی کہانی سناتی ہے کہ ہمیں زین کی ماں نے زبردستی گھر سے نکالا ہے، اور اگر ہم مزید وہاں رہتے تو زین کی ماں میری اور زین کی طلاق کروا دیتی۔ منیر صاحب کو یقین نہیں آتا کہ فرحہ بہن اس حد تک گر سکتی ہیں، کیونکہ وہ تو اسے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی عورت سمجھ رہے تھے۔ بہرحال اب بیٹی کے رونے دھونے کو دیکھ کر، اور خاص طور پہ جب سے منیر صاحب کو یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ فرحہ کے دھکا دینے سے مہرو کی پریگننسی ٹرمینیٹ ہوئی ہے، منیر صاحب کو اپنی بیٹی سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر تو منیر صاحب پر بھی حیرت محسوس ہوتی ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ ان کی بیوی عالیہ اتنی چالیں چل سکتی ہے تو پھر اس کی بیٹی مہرو کیوں نہیں چل سکتی۔ بہرحال منیر صاحب اسی وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فرحہ سے جا کے بات کریں گے کہ آخر وہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہے، جبکہ شادی کرتے وقت تو وہ مہرو کو بہت محبت سے یہاں سے بہو بنا کے گئی تھی، اور عالیہ سے بھی کہتے ہیں اسی لیے میں اس بے جوڑ رشتے کے خلاف تھا، رشتہ اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہیے، لیکن تمہاری آنکھوں پہ دولت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اپنی ہی بیٹی کی زندگی خراب کر دی۔ جبکہ منیر صاحب یہ نہیں جانتے کہ عالیہ کی آنکھوں پہ جو دولت کی پٹی بندھی تھی اس سے کہیں بڑی پٹی اس وقت مہرو کی آنکھوں پہ بندھی ہے، اور وہ یہ سب دراصل دولت کی ہی تو لالچ میں کر رہی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر رہی ہے۔ خیر، اب منیر اور عالیہ جب فرحہ سے ملنے جاتے ہیں تو فرحہ انہیں وارم ویلکم کرتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، لیکن جب منیر صاحب شکایات کا ٹوکرا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور عالیہ بھی کہتی ہے کہ فرحہ، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرو گی تو میں تمہارے اس باولے بیٹے کو کبھی اپنی بیٹی نہ دیتی۔ لیکن یہاں پر فرحہ بھی اب چپ نہیں بیٹھتی، صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ تمہاری بیٹی دراصل لالچی ہے جو محض دولت کی خاطر میرے بیٹے کو استعمال کر رہی ہے۔ منیر صاحب کو تو اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ پسند ہی نہیں آتے، فوراً فرحہ کو مزید بولنے سے روکتے ہیں کہ بس اس سے آگے میں اپنی بیٹی کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا، ابھی تو آپ شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی پولیس کارروائی نہیں کی، ورنہ مہرو کے ساتھ جو کچھ آپ کر چکی ہیں، جس طرح اس کا بچہ ضائع کیا، ہم چاہتے تو پولیس کارروائی کر سکتے تھے۔ تو فرحہ منیر صاحب سے کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے مہرو کا بچہ ضائع نہیں کیا، بلکہ مہرو اپنا بچہ بہت عرصہ پہلے خود ضائع کر چکی تھی۔ تو عالیہ فوراً غصے سے کہتی ہے کہ فرحہ بس کر جاؤ، اپنے کیے ہوئے جرم کو میری معصوم بچی پہ مت تھوپو۔ تو مہرو کے لیے معصوم کا لفظ سن کے فرحہ کی ہنسی نکل جاتی ہے اور عالیہ سے کہتی ہے عالیہ، تمہاری بچی معصوم نہیں بلکہ دراصل معصوم تو ہم تھے جو بروقت تمہاری بچی کو پہچان نہ سکے، اور تمہاری اس سو کالڈ معصوم بچی نے اپنی چالیں چل چل کے میرا پورا گھر اجاڑ دیا۔ ویسے یہاں پر فرحہ کو گولڈ کی بات بھی چھیڑ دینی چاہیے تھی کہ مہرو نے اپنا تمام گولڈ تو عالیہ تمہارے حوالے کر رکھا ہے، اور یہاں پر اس نے جھوٹا چوری کا ڈرامہ رچایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چور صرف ڈائریکٹ مہرو کے کمرے میں آئے اور صرف مہرو کا گولڈ اٹھا کے گئے، اور کسی کمرے میں وہ گئے ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیمرے میں نہ چور آتے ہوئے دکھائی دیے نہ گھر سے نکلتے ہوئے، تاکہ ذرا منیر صاحب کو بھی اپنی بیٹی کی حرکتوں کا پتہ چلتا۔ اور پھر فرحہ نے آخر منیر صاحب کے سامنے مہرو اور سلمان کی دوستی کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ مہرو کا شادی سے پہلے ہی سلمان سے چکر تھا اور شادی کے بعد بھی وہ میرے بیٹے کو دھوکہ دیتی رہی اور اس سلمان سے ملتی رہی۔ اب پتہ نہیں فرحہ نے یہ اتنی امپورٹنٹ باتیں منیر صاحب کے سامنے کیوں نہیں دہرائیں۔ بہرحال پیچھے مہرو بے چینی سے اپنے ماں باپ کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور واپس آتے ساتھ ہی عالیہ سے موقع دیکھ کے پوچھتی ہے کہ کیا بنا، کیا زین کی امی اپنا گھر میرے نام کرنے کو تیار ہیں، جس پہ عالیہ کہتی کہ بھول جاؤ اس گھر کو، اور فرحہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا زین واپس آنا چاہے تو موسٹ ویلکم، لیکن میں اس مہرو کو اب اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ لیکن مہرو کے دماغ میں پتہ نہیں اب اگلی چال کون سی چل رہی ہے، یا تو سلمان نے ہی اسے کوئی مزید چال بتا دی ہوگی۔ خیر، عالیہ کے سامنے کہتی ہے کہ بس ایک دفعہ وہ گھر میرے نام ہو جائے، پھر چاہے زین اپنی ماں کے پاس چلا جائے اور یہ رشتہ بھی ختم کر دے۔ یہاں پر عالیہ کا ماتھا ٹھنکتا ہے اور مہرو سے کہتی ہے کیا مطلب؟ اگر زین تمہیں چھوڑ کے اپنے گھر چلا جائے گا تو تم باقی زندگی کس کے ساتھ گزارو گی؟ تو مہرو کہتی ہے امی اس کی فکر ہی نہ کریں، ایک دفعہ گھر تو میرے نام ہونے دیں، آگے کا پلان میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔
خیر اب ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ مہرو کو جب یقین ہو جائے گا کہ فرحہ اپنا گھر کسی توڑ نہیں دے گی تو وہ بس سلمان سے ڈائیورس کے پیپر لے گی، زین کے سامنے رکھے گی اور کہے گی کہ اس پر سائن کرو اور یہاں سے چلتے بنو، اپنی ماں کے گھر جا کے رہو، میرے گھر والے تمہارا مزید خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہو سکتا ہے اپنے منہ سے صاف زین کو بتا ہی دے کہ میں سلمان سے شادی کرنے والی ہوں، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ زین چپکے سے مہرو اور سلمان کو کال پہ باتیں کرتے ہوئے سن لے اور اسے سب سمجھ آ جائے کہ موم بالکل ٹھیک کہتی تھیں، مہرو میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مہرو کا راز منیر صاحب اور زین کے سامنے کیسے کھلتا ہے، جبکہ دوسری طرف مریم کا راز تو ہادی پہ کھل چکا ہے، کیونکہ ہادی جو مریم سے بار بار پوچھتا ہے کہ مریم پلیز مجھے بتاؤ کہ آخر زارا نے مجھے یہ کیوں کہا کہ تم جو میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو اس کے بارے میں جا کے اپنی مریم سے پوچھو، اور پھر ساتھ ہی مریم کو بتاتا ہے کہ زارا نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، عدیل صاحب سے مجھے پتہ چلا کہ زارا شادی کے لیے تیار ہے، وہ صرف مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے عدیل صاحب کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زارا آخر مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو پھر مجھے بدنام کیوں کر رہی ہے۔ تو مریم کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور ہادی کے سامنے سچ اگلنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہادی، زارا آپ کو بدنام نہیں کر رہی، بلکہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ ہادی اس پہ حیران ہو کے مریم سے کہتا ہے کہ تم بھی اسی کی سائیڈ لوگی، جبکہ مریم کہتی ہے کہ جی، کیونکہ زارا وہی کہہ رہی ہے جو اسے سنایا اور دکھایا گیا۔ مریم کی باتیں ہادی کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، تبھی کہتا ہے کہ مریم تم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں پر مریم بہت مشکل سے خود کو مضبوط کرتے ہوئے ہادی سے کہتی ہے کہ ہادی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اور پھر مریم ہادی کو شروع سے لے کے اینڈ تک کی ساری سچائی بتا دے گی، یہ بھی کہ کس طرح مہرو نے مریم کو زارا کے خلاف بھڑکایا بلکہ اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب سن کے ہادی تو بہت پریشان ہوگا اور ساتھ ہی اسے مریم پر شدید غصہ بھی آئے گا، اور مریم سے کہے گا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے دل میں زارا کے لیے اتنی نفرت ہے، یعنی تم نے میرے خلوص کو ہتھیار بنا کے میرے ہی خلاف استعمال کیا۔ مریم ہادی سے وعدہ کرے گی کہ میں زارا کو جا کے ساری سچائی بتا دوں گی اور اس کا دل بھی آپ کی طرف سے صاف کر دوں گی۔ ساتھ ہی مریم فیصلہ کر چکی ہے کہ اب مجھے مزید یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شرمندگی ہے تو اب ان لوگوں کو فیس کیسے کرے گی؟ تو اب ہوگا یہی کہ مریم جب زارا کو جا کے ساری سچائی بتائے گی، اپنی غلطی مانے گی اور معافی بھی مانگے گی، تو زارا جو بڑے دل کی مالک ہے مریم کو معاف کر دے گی، اور ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہوگا کہ اس نے ہادی کو مینٹلی کتنا ٹارچر کیا، اس کا دل دکھایا، اس کی محبت پر شک کیا۔ ساتھ ہی زارا سوچے گی کہ شاید یہ سب عالیہ خالہ کی بے وفائی کے بعد ہوا ہے، جب ان کی محبت جھوٹ نکلی تو مجھے ہر کسی کی محبت پر شک ہونے لگا، حتیٰ کہ ہادی کی محبت پر بھی۔ اب مریم زارا سے معافی مانگتی ہے تو زارا بھی ہادی سے معافی مانگنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ساتھ ہی ہادی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں زارا اور ہادی کا معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب زارا کو پتہ چلے گا کہ مریم اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہے اور اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہے، تو زارا مریم سے کہے گی کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، جس پہ مریم حیران ہو کے زارا سے پوچھے گی کہ کیوں، تو زارا بتا دے گی کیونکہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ تو یوں ناظرین، مریم کی زندگی میں بھی بالآخر خوشیاں آ جائیں گی اور ریحان جیسا محبت کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے گا۔ تو لگتا یہی ہے کہ ڈرامہ بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ آپ میں سے کون کون مہرو سلمان اور عالیہ کا برا انجام دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔